یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے ہے اور یہ قانونی مشورے کا متبادل نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے مدرجات ایک سوال کا اہم جواب ہے اور ہم آپ کو ہماری ویب سائٹ، موبائل ایپ، واٹس ایپ یا فون کے ذریعے اپنا سوال پوچھنے کی تجویز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ 24justice.pk کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، کے جسے اردو میں عالمی مالیاتی فنڈ کہا جاتا ہے، اور آپ کو اس بارے میں آج سب کچھ بتایا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے مائنڈ میں اس سے متعلق IMF سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ بین الاقوامی فنڈ یا IMF ایک عالمی مالیاتی ادارہ ہے جو کہ ملکی معیشتوں، ان کی باہمی کارکردگی اور بالخصوص زر مبادلہ اور بیرونی قرضہ جات پر نظر رکھتا ہے، اور ان کی معاشی فلاح اور مالی خسارے سے نمٹنے کے لیے قرضے اور تکنیکی معاونت فراہم کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے بہت سے یورپی ممالک کا توازن ادائیگی کا خسارہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایسے ممالک کی مدد کرنے کے لیے یہ ادارہ وجود میں آیا۔ یہ ادارہ جنگ عظیم دوم کے بعد برٹن ووڈ کے معاہدے کے تحت بین الاقوامی تجارت اور مالی لین دین کی ثالثی کے لیے دسمبر 1945 میں قائم ہوا۔ اس کا مرکزی دفتر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں ہے اور اب تک 185 ممالک اس کے رکن ہیں۔ 1930 کے معاشی مسائل اور دوسری جنگ عظیم نے یورپی ممالک کے معیشت کو بہت حد تک نقصان پہنچایا تھا، خصوصاً جنگ کے اخراجات کی وجہ سے ان کی ادائیگیوں کا توازن بہت حد تک بڑھ گیا۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے جنگی اخراجات سے نمٹنے کے لیے بہت سے نوٹ چھاپے، جو کہ اس اصول کے خلاف تھے کہ نوٹ چھاپنے پہ اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ بینک آف انگلینڈ کے پاس سونے کے کتنے ذخائر ہیں۔ برطانیہ کے زر مبادلہ اور برطانوی پاؤنڈ پر دوسرے ممالک کا اعتماد کم ہو گیا۔ اس وقت پاؤنڈ کو بین الاقوامی مالیاتی معاملات میں مرکزیت حاصل تھی، جو کہ ختم ہو رہی تھی، اور برٹن ووڈ کے معاہدے کے مطابق ایک ایسے ادارے کی ضرورت تھی جو کہ مندرجہ ذیل کام کرے۔ نمبر 1، دنیا کے لیے نیا اور پر اعتماد مالیاتی نظام تشکیل دے۔ نمبر 2، ان ممالک کی مدد کرے جو کہ توازن ادائیگی کے مسائل سے دوچار ہیں۔ نمبر 3، ارکان ممالک کی زر مبادلہ کی شرح کا صحیح درست تعین کرے اور اس کے لیے ایک نظام وضع کرے۔ چنانچہ 1945 میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا قیام عمل میں آیا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اپنے تمام کھاتے SDR کے نظام کے تحت لکھتا ہے۔ SDR کسی ملک کا روپیہ نہیں، بلکہ یہ عالمی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے کھاتوں کی جمع تفریق کا ایک نظام ہے۔ SDR کی مالیت کا انحصار صرف ڈالر پر نہیں، بلکہ یہ مختلف بہت سے ممالک کی زر مبادلہ پر ہے۔ اس سے اگر کسی ایک ملک کی زر مبادلہ میں کمی ہو یا اونچ نیچ ہو تو SDR پر بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا، اور رکن ممالک کے کھاتے ڈالر کی قیمت میں تبدیلی کے اثر سے محفوظ رہتے ہیں۔ تمام رکن ممالک کا کوٹا 3 چیزوں کی بنیاد پر مقرر ہوتا ہے: کسی ملک کی خام پیداوار کتنی ہے، بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں، اور برآمدات اور درآمدات کی کیا مقدار ہے۔ انہی کی بنیاد پر کسی ملک کے ووٹوں کی تعداد کا یقین ہوتا ہے۔ اسی لیے IMF میں ایک ملک کو ایک ووٹ حاصل نہیں ہے۔ اس طریقے کی وجہ سے غریب ممالک کے ووٹوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ صرف امریکہ کے ووٹ کل ووٹوں کا تقریباً 18% لیتے ہیں۔ IMF میں کوئی بھی ملک اپنے کوٹا 25% کے برابر قرضہ صرف ادائیگیوں کے توازن کو درست کرنے کے لیے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غریب ممالک غربت میں کمی کے پروگرام کے تحت منڈی سے سستے قرضے حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید قرضے جو کہ تمام ممالک حاصل کر سکتے ہیں کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1 ہے ہنگامی صورتحال کے قرضے۔ نمبر 2، توسیعی سہولت کے قرضے۔ نمبر 3 ہے اضافی احتیاطی سہولت۔ نمبر 4، مشروط قرضوں کی سہولت۔ نمبر 5 ہے برآمدی میں کمی کی تلافی کے لیے قرضے کی سہولت۔ تاریخی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن ممالک نے IMF سے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے
مکمل طور پر قرضے لیے اور ان کی شرائط کو منوعاً تسلیم کیا، وہ معاشی طور پر تباہ ہو گئے۔ ترقی پذیر ممالک کو یہ شکایت ہے کہ IMF فنڈ غریب ملکوں میں بجلی اور ذرائع مسائل و مواصلات کی قیمت کے بگڑنے کی ذمہ دار ہے۔ مثلاً پاکستان کو دیے جانے والے قرضوں کے ساتھ جو شرائط رکھی جاتی ہیں، ان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بجلی، گیس، ٹیلی فون اور دیگر اشیاء پر مثلا پیٹرول اور ایکسائز کی ڈیوٹی کو بڑھایا جائے، ان کی قیمت کو بڑھا دیا جائے۔ اس کا براہ راست اثر غربت پر اور غریب لوگوں پر پڑتا ہے۔ IMF فنڈ کی واحد کامیابی 1940 کے آخر اور 1950 کی دہائی میں ان مغربی ممالک کی تعمیر اور ترقی میں مدد ہے جو دوسری جنگ عظیم میں بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ ان ممالک میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی شامل ہیں۔ ناقدین کے نزدیک IMF کا کردار ایک بین الاقوامی پولیس والے جیسا ہے جو کہ غریب ممالک کو انتہائی سخت شرائط پر قرض فراہم کرتا ہے، جو کہ ان غریب ممالک میں ترقی اور فلاح کی بجائے مزید غربت اور افلاس کا باعث بنتا ہے، جس کی ایک وجہ ان ممالک میں بدعنوان حکمران اور بدعنوان انتظامیہ ہے، جو کہ IMF کے فراہم کردہ قرضوں کو ملکی ترقی کے بجائے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بات IMF کے موجودہ صدر کے ایک سابقہ بیان سے واضح ہے، جس میں انہوں نے کچھ یوں کہا کہ جب IMF کے اطراف میں دنیا پر زوال آتا ہے تو ہم ترقی کرتے ہیں، کیونکہ ہم قرضے دیتے ہیں سود میں اور اس سے بہت زیادہ منافع ملتا ہے، اور اس کے برعکس جب دنیا ترقی کرتی ہے تو IMF پر زوال آتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو IMF سے متعلق بہت سی انفارمیشن ملی ہوگی، اور اگر آپ IMF سے متعلق یا پاکستانی قانون سے متعلق یا اس طرح کی کسی بھی انفارمیشن سے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آپ 24justice.pk کی ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، اور مزید کسی بھی سوال کے لیے، کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے، کسی بھی قانونی مسئلے کے حل کے لیے یا اس کے مشورے کے لیے 24justice.pk سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور کال پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ 24justice.pk کی ایپ گوگل پلے اسٹور سے اور آئی اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجئے تاکہ آپ ہر وقت اپڈیٹ رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور ہمیں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بآسانی بر وقت ملتے رہیں۔ اپنے میزبان محمد علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ مزید کسی بھی سوال کے لیے کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔